الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. آج یہ سیرت کا 17 نمبر درس ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی تمام برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر جو مقامات عبرت ہیں، جس مقصد سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی برکت اور برکات ایک زمانے نے حاصل کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی حاصل کرنے والا بنا دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو حاصل ہوئی وہ ہمیشہ آگے نکلا، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو محبت جتنی زیادہ ہے وہ اتنا آگے ہوتا ہے. کئی ایک صحابہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا جزو اول قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک ایمان کامل والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تم میں محبوب نہ ہو جاؤں زیادہ تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، تمہارے بچوں سے اور تمام لوگوں سے. حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. باپ سے، ماں باپ سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی سے محبت یہ آج کل صرف بولنے کی باتیں ہو گئی ہیں. سیرت النبی کے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، اس کے اندر شان رسالت کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، دل تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھتے ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے تو اس کا ایک اپنی لذت ہے، ایک اپنا مزہ ہے. تو یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے. محبت ہر ایک کے دل میں موجود ہے، وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کسی کو بے خون و پسینہ. تو محبت کا رسوخ اس وقت حاصل ہوگا جب انسان کو معلوم ہوگا، انسان کو پتہ ہوگا کہ میرا محبوب یہاں پر ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت ایسی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر مدینہ کو خواب میں آئے، ایک شخص یہاں سے آ رہا ہے، اس حلیے کا ہے، اس کو مدینہ میں داخل مت ہونے دینا. تو گورنر مدینہ اس علاقے میں اس جگہ پہ چلے گئے اور وہاں جا کے دیکھا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. علامہ شرح جامی کے مصنف ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. شرح ملا جامی عربی کی کتاب ہے، 4 درجے میں پڑھائی جاتی ہے. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو ان کو روکا کہ یہاں سے آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے وجہ نہیں پوچھی، گھوم گئے، دوسری طرف سے آنے لگے. تو اگلا دن آ گیا، ان کو پھر خواب آیا وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے، اور دوسرے راستے پہ آ کے روک لیا. پھر وہ تیسرے راستے سے آئے تو وہ تیسرے راستے سے آ رہا ہے. مدینہ میں داخل ہونے کے 7 راستے ہیں. آج بھی مدینہ میں داخل ہونے کے 7 راستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازوں سے دجال نہیں آ سکے گا. 7 دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے. جیسے ہی دجال آگے آنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے ان کو روک لیں گے، فرشتے اس کو آگے نہیں آنے دیں گے. آج آپ مدینے کا نقشہ دیکھیں تو مدینہ میں داخلے کے صرف 7 راستے ہیں، 7 راستوں سے کم راستے نہیں ہیں. اور دجال احد کے پہاڑ کے پیچھے آ کے قیام کرے گا. تو میں نے اس دفعہ بڑا غور کیا، مجھے ایک نقشہ ملا، نقشے کو میں نے دیکھا، اس میں 7 راستے بالکل واضح تھے. یہ تو لکھا بھی ہوا ہے، تو 7 راستے تو بالکل واضح تھے. تو میں نے چشمے تصور میں دیکھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت فوج پاکستان کے پاس ہے، تو ہو سکتا ہے 7 راستوں پر پاکستانی فوج متعین ہو.
7 راستوں پہ متعین ہوں، کوئی بھی مسلمانوں کے دستے متعین ہوں گے، اور وہ دستے اعمال کے اعتبار سے ایسے ہوں گے جیسے کہ فرشتے ہوں گے. تو اور وہ دجال، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ دجال کے جہاز، ظاہر دجال جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوگا تو وہ زیارت کے لیے تھوڑی آئے گا، وہ بمباری کی نیت سے آئے گا، اور وہ جہاز پہ بیٹھ کے آئے گا. تو ظاہر بات ہے ان کے پاس کوئی ایسی توپیں ہوں گی جو طیارہ شکن توپیں ہوں گی، جو B-52 جیسے طیاروں کو بھی شکار کر سکیں یا جیسے بھی ہو. خیر بہرحال یہ ایک الگ، بہت ہی الگ موضوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا ایک گدھا ہوگا، اس گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ صرف 1.5 گھنٹے میں ساری دنیا کو پار کر لے گا. اور وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 72 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسرائیل نے ایک جہاز بنایا ہے، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ صرف 1.5 گھنٹے میں پوری دنیا کو پار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی جہاز کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے دونوں پروں کے درمیان 72 ہاتھ کا فاصلہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی جہاز ہے جس کا تذکرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ وہی جہاز ہے. اور کچھ ایسا درخت، یہ درخت ایک خاص ہوگا جو یہودیوں کو بنا دے گا. تو یہودی جس میدان میں معرکہ لڑا جائے گا حضرت عیسیٰ اور دجال کے درمیان والا، اس میدان کے اندر یہودی آج وہ درخت زیادہ مقدار میں لگا رہے ہیں، زیادہ مقدار میں وہ لگا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جبل ابی قبیس، جبل قیقعان، ان دونوں کو ختم کر دیا جائے گا. پہاڑ بھی کوئی ختم کر سکتا ہے، چلو دیکھ لیں گے. جبل ابی قبیس 0 ہے، ابھی نہیں ہے، سب کاٹ دیا گیا جبل ابی قبیس کو. اور اس کے بعد جبل قیقعان وہ موجود ہے. جب تک یہ 2 پہاڑ رہیں گے تو قیامت نہیں ہے گی. تو ایک پہاڑ تو باقی ہے ابھی. فرمایا کہ ان پہاڑوں سے اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی. چنانچہ مکہ ٹاور ہم دیکھ گئے، مکہ ٹاور سب پہاڑوں سے اونچا ہے، دور سے نظر آ رہا تھا مکہ ٹاور. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ یہ جو میں چیزیں بتاتا ہوں یہ بھی ساری تفصیل نہیں ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، اور چیزیں اتنی تفصیل ہیں، اتنی تفصیل ہے کہ تحقیق کا موقع نہیں مل رہا. صرف وہ جو تفصیل ہمارے پاس موجود ہے وہی پوری طرح بیان ہو جائے تو بڑی بات ہے. اس کے تحت جو مسائل ہوتے ہیں، اس کے تحت جو چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. اور میرا دل ہے کہ جلدی مکمل ہو جائے تاکہ جو سننے والے ہیں، جو ریکارڈنگ سننے وہ کہیں گے یار یہ 150 کیسٹیں کون سنے گا، چھڈو ہے نہیں. تو جلدی مکمل ہو جائے تاکہ، لیکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے. ابتدا میں 17واں درس ہے، یہ نبوت کی ابتدا ہے. تو اصل تو مدینہ کے آخری جو 10 سال ہیں، جو آخری 10 برس ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ روایات میں موجود ہے کہ اس وقت کیا ہوا، اس وقت کیا معاملات ہوئے. اور وہ جو معجزات ہیں، 1000 تو معجزات لکھے ہوئے ہیں، 1000 معجزات لکھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جو تفاصیل ہیں، جو لوگ ملنے آئے، وفد آئے، پھر صحابہ کے واقعات اس کے ساتھ جو ہیں. اللہ کرے گا 1000 بھی ہو گئے تو انشاءاللہ چلائیں گے. آپ کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، جو جتنا سنے گا انشاءاللہ اس کو اتنا فائدہ تو ہوگا. سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا، یہاں تک بات ہماری پہنچ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کرنا شروع کی اور 5 مسلمانوں کا ذکر ہو گیا. 5 مسلمانوں کے بعد بڑے جلیل القدر لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اب ان کا تذکرہ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ضرور کر دوں گا، یہاں نہیں کر رہا. یہ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں. صحابہ کے حالات کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بالکل اٹیچ ہیں. تو اس میں سے چند ایک واقعات تو میں نے ذکر کر دیے پچھلے درس کے اندر. ابھی تقریباً 27 لوگ مسلمان ہوئے، 27 یا 29 لوگ. یہ 3، 4، 5 علی الاختلاف، 3، 4، 5 ان برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر تبلیغ کا حکم تھا کہ آپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے. گو کے بعض کفار کو پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ چھپ کے کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ اپنے خاندان والوں کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، لیکن پتہ چل جاتا تھا گاہے بگاہے، لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی. آج میں ذکر کروں گا جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہو.
کفار مکہ مخالفت کیوں کرتے تھے؟ تو بہرحال ایک لاجیکلی بات ہے، بالکل واضح بات ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا اپنے موقع پر۔ سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ دو حکم تھے، ایک وضو کا حکم دیا گیا اور ایک نماز کا حکم دیا گیا۔ پتہ نہیں میں نے اس کا پہلے ذکر کیا یا نہیں کیا، اس لیے آج ذکر کر رہا ہوں۔ وضو کا حکم دیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہاں سے غار حرا سے نیچے اترے، ایک جگہ پاؤں مارا، وہاں سے پانی پھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا۔ اب اختلاف ہے روایات میں کہ کیسے وضو کر کے دکھایا۔ وضو میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسواک اور ناک میں پانی ڈالنا حضرت جبریل نے نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں اضافہ فرمایا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے سارا وضو کر کے دکھایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز بھی پڑھ کے دکھائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے تھے نا، تو کعبۃ اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ جیسے یہ ڈھالان بنی ہے تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ ڈھالان بنی ہوتی تھی، یہ ڈھالان ہے، یہ جو بنی ہوئی نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نیچے ڈھالان سی بنی ہوئی ہے، اس کو شیزوران کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شازوران کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو یہ دروازہ ہے نا، یہ دروازہ میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے ادھر شیزوران کے اوپر چند ایک ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، چند ایک پتھر لگے ہوئے، ٹائلیں پتھر لگے ہوئے، ہاتھ لگانے سے اس میں رگڑ آتی ہے، محسوس ہوتا ہے، تو پتھر لگے ہوئے، میرے پاس تصویر بھی ہے، میں تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو وہ جگہ تھی مصلی جبریل، یہاں پر حضرت جبریل کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی۔ اور یہ جو نماز سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نماز جو تھی، یہ نماز باجماعت نہیں تھی بلکہ انفرادی نماز تھی، اور یہ دو نمازیں تھیں، ایک نماز فجر سے پہلے، ایک نماز رات کے بعد، ایک نماز دن ختم ہونے کے بعد، ایک نماز رات ختم ہونے سے پہلے، ایک نماز دن ختم ہونے سے پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک نماز، میں پہلے غلط کہا، ایک نماز دن ختم ہونے سے پہلے، ایک نماز رات ختم ہونے سے پہلے۔ رات ختم ہونے سے پہلے فجر کی نماز، دن ختم ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ ان کا نام نماز فجر اور نماز عصر نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نماز فجر کی، ایک نماز عصر کی، یہ پہچان کے لیے بتا رہا ہوں، اس وقت نمازوں کے نام نہیں تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ دو نمازیں آپ کو سکھائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ مل کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اکٹھی نماز، یعنی کہ سب مل کے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، حضرت عمر کے ساتھ ایک 20 صحابہ دائیں طرف، حضرت حمزہ کے ساتھ 20 صحابہ بائیں طرف، تو درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حرم میں داخل ہوئے، حرم میں نماز پڑھی، آپ درمیان میں نماز پڑھ رہے تھے، باقی صحابہ دائیں بائیں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو باجماعت نماز نہیں تھی بلکہ الگ الگ نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو ایسا ہوا کہ جبل ابی قبیس یا کسی اور پہاڑ کے دامن میں سارے صحابہ مل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مل کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں جماعت ہو رہی تھی، تو الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کوئی کفار نے آ کے دیکھ لی، یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو، اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اٹھے اور مکہ مارا، جو اتنا شور مچا رہا تھا اس کے مکہ مارا، اس کے جبڑے پہ مکہ لگا، جبڑا پھٹ گیا اور اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اسلام کے لیے بہایا جانے والا سب سے پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے مکے سے نکلا تھا، مکے کی وجہ سے نکلا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، تب جب یہ ہوا، جھگڑا ہو گیا اور خون بہایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی اجازت نہیں ملی کہ ہم جھگڑا کریں، لہذا کسی گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے، اور پھر یہی گھر مسلمانوں کا مرکز رہا
3 برس سے لے کے 5ویں برس تک، نبوت کے 3رے برس سے لے کے 5ویں برس تک یہی گھر آپ کا تبلیغ کا مرکز رہا. گھر تو آپ کا اسی دار ارقم کے ساتھ تھا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کعبۃ اللہ شریف ہے. کعبۃ اللہ شریف سے حجر اسود کو پار کر کے مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے صفا مروہ کی طرف راستہ جا رہا ہے. تو صفا پہاڑی بالکل سامنے ہے. تو صفا پہاڑی جو ہے، صفا پہاڑی، وہ کتاب لے کے آ جانا جو عربی والی کتاب ہے نا عبداللہ، جناب وہ عربی والی جو سیرت کی کتاب ہے وہ دے دیں، میں دکھاتا ہوں. ہاں ایک ہی ہے. صفا پہاڑی جو ہے اس کے، یہ صفا پہاڑی ہے اور صفا پہاڑی کے اس طرف جو دیوار ہے، اس دیوار سے لے کے جو دروازہ ہے باب السلام کا، باب السلام تک جو دروازہ ہے اس دروازے کو کہتے ہیں باب ارقم. یہ دروازہ جس جگہ پر ہے وہ گھر تھا حضرت ارقم بن ارقم کا. اس گھر کو کہتے تھے دار ارقم. سمجھے؟ اللہ آپ لوگوں کو بار بار لے جائے، اللہ مجھے بھی بار بار لے جائے، آپ سب حضرات کو بھی بار بار لے جائے. تو اب جب جائیں گے تو صفا پہاڑی کی طرف کمر کر لیں تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ، اور صفا پہاڑی کی طرف چہرہ کر لیں تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ جو دروازہ ہے وہ دروازہ ہے باب ارقم. اور یہ جو جگہ دروازہ ہے یہ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اسلام کی پہلی اجتماع گاہ یہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک قیام فرماتے تھے. یہیں پر صحابہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. بہت سے صحابہ یہاں پر آ کے مسلمان ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا کئی ایک دوسرے سے، حضرت عثمان نہیں کوئی اور صحابہ کی تعداد 27 سے 40 جو ہوئی وہ اس گھر میں ہوئی. حضرت عمر بن خطاب اسی گھر میں آئے تھے اور آپ نے ان کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، وہ نیچے گرے، کلمہ پڑا، پھر یہیں سے چلے سیدھا حرم. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، بہت ہی کم فاصلہ ہے. تو وہاں سے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا کی تھی. تو یہ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. یہاں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، قرآن سنتے، نصیحت حاصل کرتے، آپ کی صحبت مبارکہ میں بیٹھتے، اپنے مسائل بیان کرتے، اپنی تکالیف بیان کرتے. تو یہ 3 برس تک، 4 برس تک، 5 برس تک مختلف روایات ہیں، سب روایت سے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو یہ دار ارقم اپنی جگہ پر موجود رہا. تو یہ دار ارقم پھر دار ارقم کو بیچ دیا گیا. اصل میں دار ارقم جو ہے یہاں پر ہے اور یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اسی سے آگے مروہ کی طرف تھوڑا سا جائیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 برس تک رہے. اس کی تاریخ میں نے کچھ بیان کی تھی، کچھ تصویریں بھی میں نے بھیجی تھیں، دکھائی تھی آپ لوگوں کو. تو یہ گھر اور یہ گھر یہ دونوں محفوظ رہے. اور اس گھر کی جگہ پر مدرسہ بن گیا جو کہ 1416 ہجری میں اس مدرسے کو ختم کر کے تو اس کو حرم کے اندر شامل کر لیا گیا. تو وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. یہ گھر خیزران کو ملا تھا. خیزران یہ ایک عبد الملک بن مروان خیزران یہ بہت بڑے بادشاہ کی ملکہ تھی جس کے بطن سے 2 خلیفہ پیدا ہوئے. ہارون رشید کی ماں تھی اور موسیٰ ہادی، ان دونوں کی ماں یہ تھی خیزران. خیزران کا گھر یہ بن گیا، دار ارقم خیزران کا گھر بن گیا. تو خیزران کے پاس رہا، پھر خیزران کی ملکیت میں رہ کر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد کسی کی ملکیت میں نہ جا سکا اور پھر اب یہ دیوار کی صورت میں وہاں موجود ہے. تو وہاں پر دروازہ ہے جس کو باب ارقم کہتے ہیں. جو وہاں پر جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں. خیر 3، 4 یا 5 یہ جو میں عدد بول رہا ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ ہم آگے چل کے سن کے حساب سے چلیں گے. ہجرت کے پہلے سال کے تمام واقعات کو ہم انشاءاللہ 1 یا 2 درس میں کریں گے یا 3 یا 4 درس میں پہلے سال کو، پھر دوسرے سال کو، پھر تیسرے سال کو، ایسے کریں. تو 3، 4 یا 5 ان نبوت کے ان سالوں میں یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم تک محدود رہے اور صرف 39 صحابہ، صرف 29 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے. پھر اس کے بعد 3 برس کے بعد کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور
پھر حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ اب مشرکین جو بھی کہتے ہیں آپ کھلے عام مقابلہ کرو۔ ابھی تک مشرکین کی طرف سے کوئی مقابلہ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ کسی نے آ کے بدتمیزی کی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے مکہ مار دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی تکلیف نہیں آئی، کوئی ایسی بڑی تکلیف۔ اب جو میں ذکر کر رہا ہوں یہاں سے تکالیف کا آغاز شروع ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہوئے، جو معاملات ہوئے، جو حالات ہوئے۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو آپ کو بڑی پریشانی ہو گئی۔ وانذر عشیرتک الاقربین، باہر والوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر والے تو سمجھتے ہی نہیں، صاف سی بات ہے۔ پھر انسان سمجھاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، یار یہ بچپن سے جانتے ہیں، ان میں کیا سمجھاؤں یار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی، تو آپ گھر میں پڑ گئے، 1 مہینہ گھر میں پڑے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں آئیں بڑی پریشان کہ بیٹا کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، آپ کا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ملا ہے میں یہ کروں۔ تو آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ جب تمہیں اللہ کا حکم ملا تو ضرور کرو، لیکن عبد العزیٰ کو مت بلانا، عبد العزیٰ کو مت دعوت دینا، وہ بڑا بد زبان ہے، بڑا گندی زبان رکھنے والا ہے۔ سمجھ لیں جو لوگ بد عمل ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہ کبھی سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، لیکن جو بد زبان ہوتے ہیں ان کا سیدھے راستے پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جو بد زبان ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان کو بدی سے پاک رکھیں۔ ابو جہل بڑا، اس کا نام تھا ابو الحکم، ابو الحکم اس کا نام تھا، حکم کہتے عقل کو، یہ عقل کا باپ تھا، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو کہتے ابو جہل، کیوں؟ اس کی زبان گندی تھی، زبان کا گندا تھا، دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا دین کا، ابو لہب کو نہیں پتہ چل پاتا، حالانکہ اس کو بڑے جاہ و جلال حاصل تھا، زبان کا گندا تھا۔ تو اب عبد العزیٰ کو مت بلانا، ابو لہب کو مت بلانا کہ وہ بہت ہی بدتمیزی کرنے والا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچائے، تکلیف دے، تو اس کو مت بلانا۔ تو آپ نے اپنے بنی مطلب کو، بنی ہاشم، ان سب کو دعوت دی، اب آپ کے گھر آئے۔ مختلف واقعات ہیں، 2-3 واقعات ہیں، میں ملا رہا ہوں ان کو تاکہ ساری بات درمیان میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کھانا بناؤ، بعض روایت میں حضرت خدیجہ سے کہا کھانا بناؤ، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دن حضرت علی نے بناؤ، دوسرے دن حضرت خدیجہ نے بنایا۔ آپ نے فرمایا کھانا بناؤ، کھانا بنایا۔ 1.25 رطل گندم، 1.25 رطل کا مطلب ہے 4-5 کلو، ٹھیک ہے، گندم، اور 1 بکرے کی ران، بکرے کی ران، اس کا بنایا کھانا، جس کو میں سمجھوں کہ سرید تھی، نے کھانا بنایا، اور اس کے ساتھ لکھا 3 سیر دودھ، 3 کلو دودھ، ٹھیک ہے۔ 3 کلو دودھ اس وقت کے پیالے میں نہیں آتا تھا، اس وقت کے پیالے میں 4.5 سے 5 کلو دودھ آتا تھا، ٹھیک ہے، 4.5 سے 5 کلو۔ اور بنی ہاشم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 39 لوگ اور 2 عورتیں، 39 مرد اور 2 عورتیں آپ نے دعوت پہ بلائی، 39 یا 47 مجھے بھول رہا ہے، میں نے لکھا بھی نہیں ہے کتنے لوگوں کو بلایا۔ تو آپ نے اتنے لوگوں کو بلایا، 39 یا 49 لوگوں کو بلایا، اور انہوں نے آ کے دعوت کو قبول کیا اور آئے اور کھانا کھایا۔ اب ان میں ہر ایک بندہ جو تھا وہ اتنا کھانے والا تھا جو 1 سالم بکرا کھا سکتا تھا، اور 1 پورا پیالہ شراب کا 1 گھونٹ میں پیتا تھا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا 4.5 سے 5 لیٹر کا ہوتا تھا۔ ان کے لیے 3 کلو دودھ، اور وہ بکرا ایسے نہیں سالم کھاتے تھے، وہ سرید بنا کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سرید بنا کے کھاتے تھے، کہ اس میں گیہوں کو گوندھ کے اور پھر اس کو پکا کے اور پھر اس میں ڈالتے تھے، اور پھر گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں ڈال دیتے تھے۔ بنی ہاشم ایسے ہی کرتے تھے۔ تو یہ دعوت ہوئی تھی، منہ میں پانی آ رہا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی بھی، اور ان سب لوگوں نے کھایا، سب لوگوں نے کھایا اور کھانا بچ گیا۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس بندے نے ہمارے اوپر کیا کیا، لگتا ہے اس نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ جلدی بھر گیا،
جادوگر کے گھر میں رہنا زیادہ مناسب نہیں، لہذا نکلو، چنانچہ سب اٹھ کے چلے گئے۔ وہ دعوت بیکار گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن دعوت کی اور پھر سب کو بلایا، سب آئے اور اسی طرح دعوت کی، سب نے کھایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ میں آج پوری صحیح تیاری کر نہیں سکا، وہ حدیث میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا، اگلی دفعہ انشاءاللہ دوبارہ سناؤں گا۔ تو آپ نے اے بنی زہرا، اے زہرا کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اپنے اتقوا بالنار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ میں اے نبی کی بیوی، نبی کی پھپھی صفیہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تو آپ نے اتنا فرمایا تو سارے خاموش اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو ابو لہب بولا تبا لک سائر الیوم، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، لہذا جمعتنا، یہ دیکھو گندی زبان۔ ابو لہب کہتے ہیں تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تم ہمیں اپنے دین سے ہٹائے۔ چنانچہ ابو لہب اٹھا اور نکل گیا، اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی نکل گئے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو ابو لہب جو ہے وہ چیخ پڑا، کہنے لگا کہ یہ تو ہمیں سارے قریش سے ہرانا چاہتا ہے، کہ سارے قریش ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ تم کیا دین لے کر آئے ہو، اور ہم ان کے لیے ایک نوالا بھی ثابت نہیں ہوں گے، لہذا تم ایسا نہ کرو، ہم کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو ابو طالب کھڑے ہو گئے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا تو پہلے ہم سامنے آئیں گے، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ بنی ہاشم، اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ نے سب کو کہا کون میری مدد کرے گا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ پھر میں کون میری مدد کرے گا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ پھر کون میری مدد کرے گا، تو حضرت علی 10 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت کمزور ہیں، میرا قد کاٹ بہت چھوٹا ہے، میری عقل بڑی کمزور ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں۔ پھر علی کو دیکھ کے ابو طالب کھڑے ہوئے، پھر بنو ہاشم اور پھر بنو عبد المطلب، سب نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ ابو لہب آپ کی مخالفت پر اتر آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلے عام تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے اور صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور یہ مخصوص قسم کے کلمات ہوتے تھے کہ جن سے سب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ مخصوص قسم کے کلمات بولے، سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، صفا کے پیچھے کوئی پہاڑ نہیں ہے، صفا کے پیچھے کوئی پہاڑ ہی نہیں ہے، صفا کے پیچھے اب میدان بالکل خالی ہے، تو پہلے یہاں پر تھا جبل ابی قبیس۔ میں کہوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے فوج کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ یہ ایک مثال دی تھی۔ تو بعضی حضرات کہتے ہیں صفا پہاڑی پر نہیں کھڑے تھے بلکہ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کے آپ نے آوازیں دی تھی، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا، صفا پہاڑی ہی سمجھ میں آتا کہ یہ چھوٹی پہاڑی ہے، اتنی اونچی ہے، جتنی یہاں سے لے کر اس چھت کو تھوڑا سا اونچا کر لیں تو اتنی اونچی پہاڑی ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا۔ سارے کفار اکٹھے ہوئے، سب کے سب آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ تو ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا لیا، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پتھر، آپ خود سمجھ لیں، ہم سے تو یہ کلمات نہیں کہنے ہوتے۔ تو پھر لوگوں نے روکا، لوگوں نے منع کیا، ابو لہب رک گیا، آپ بالکل خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قبیلہ ہوتا سب کو جا کے دعوت دینا شروع ہو گئے، سب کو دعوت دینے لگے، دعوت دیتے رہے، یہاں تک کفار نے برداشت کیا۔ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے کہ وہ تبلیغ کرنا بند کر دے،
ابو طالب نے کہا نہیں، وہ جو کر رہا ہے آج تک اس نے کوئی بات غلط نہیں کی۔ عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 55 برس عمر ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچے تو تھے نہیں کہ کسی کے سنبھالنے اور اس طرح کی بات کرتے، یہ عمر ہو چکی تھی، نہیں 55 کہہ رہا ہوں، 45 برس عمر ہو چکی تھی، تو بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے تھے، تو آگے نہیں، وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا جس کے اوپر کفار برہم ہونا شروع ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بتوں کو برا کہنا شروع کر دیا کہ لات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، منات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حبل کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نہ قدرت ہے نہ کبریائی، صرف قدرت اللہ کے پاس ہے، صرف کبریائی اللہ کے پاس ہے، یہ بت ماننے کے قابل نہیں، یہ بت چھونے کے قابل نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے اور تبلیغ کرنے سے اب مشکلات ہونا شروع ہوئی۔ چنانچہ کفار مکہ سارے جمع ہو کے آپ ابو طالب کے پاس آئے کہ یا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں یا آپ ان کو خود روک لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ ہم سے جو تکلیف ہو سکے ہم پہنچائیں گے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، کچھ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں دوبارہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ میں بات کرتا ہوں، آپ سے بات کی تو آپ رونے لگے۔ آپ یہ سمجھے کہ ابو طالب میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب میں چچا جو چاہے ساتھ چھوڑے، تکلیفیں اتنی دیں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں یہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو طالب بھی رو پڑے، فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَمْ تُصِبْكَ صَبَابَةً وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، تو نے سچ کہا، تو پہلے بھی امین تھا۔ یہ قصیدہ ابو طالب کا بڑا مشہور ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ، اور کفار سے جا کے کہا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میں ابو طالب کے ساتھ ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، میں ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بچپن سے برکات دیکھتے آئے تھے، مشاہدے میں تھی برکات، تو کیسے چھوڑ سکتے تھے ابو طالب؟ چنانچہ اس سے ملتے جلتا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک خادم تھا، تو کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور اس لڑائی میں کچھ ستارے سورج کے ساتھ ہیں، کچھ ستارے چاند کے ساتھ ہیں۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا تعبیر کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا مزاج گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ میرا مزاج ٹھنڈا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ تھے؟ تم سورج کے ساتھ تھے، تم چاند کے ساتھ تھے؟ میں چاند کے ساتھ تھا۔ کہا چھوڑ دے میری نوکری، چلا جائے یہاں سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چھوڑ دے میری نوکری، نکل جا، میں تجھ جیسے بدخماش آدمی کو نہیں رکھ سکتا۔ لگا مسئلہ تو بتائیں، کا مسئلہ تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ کہ میری حمایت تیرے ساتھ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو یہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، اور اسی جنگ میں یہ شخص مارا گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اوہ حضرت عمر نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ حق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ حق پر نہیں تھے، اجتہادی غلطی تھی حضرت معاویہ کی۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، میں نے کہا چلو ساتھ ہی ہے ذکر کر دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کس نے اشکال کیا، حضرت معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی نے غلطی کی، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے سزا بھی اتنی ہوتی ہے، حضرت معاویہ کو کیا سزا ملے؟ کہ یہ سزا کیا کم ہے؟ ہم 2 ٹکے کے مولوی یہ بات کہہ کر فتویٰ دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، ورنہ ہم کہاں معاویہ کہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت افضل ہے یا معاویہ کی حکومت افضل تھی؟ کھڑے ہو گئے، بکواس بند کر۔ حضرت معاویہ حضرت علی کے مقابلے کے لیے نکلے تو گھوڑا جو دوڑا ہے اس سے جو مٹی اڑی ہے وہ مٹی گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، اللہ کی قسم وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو کہہ رہے کہ تم افضل ہو یا معاویہ افضل ہو؟ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا ایسا معیار تھا
یہ صحابہ کا ایسا عادت کیا کرتے تھے. پھر ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو عمارہ بن ولید بن مغیرہ، یہ ایک لڑکا تھا، نوجوان تھا، بہت خوبصورت، بہت سمجھدار، بڑا مالدار، آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ ہے، یہ ابو طالب تم لے لو اور محمد ہمیں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیا کرو گے کہ ہم اس کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا تو بے وقوفو، تم اپنا بندہ میرے حوالے کرو، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، اور میں اپنا بندہ تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اس کو قتل کرو. کیسی بے وقوفانہ تجویز ہے. ہم تیری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، وہ بڑا کما کے لائے گا، بڑا یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور یہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، لہٰذا یہ ہمیں دے دو، یہ ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے اور یہ جانے. آپ نے فرمایا یہ تو بالکل احمقانہ حرکت ہے. ایسی احمقانہ حرکت ہے جیسے اونٹنی اپنا بچہ دے کے کوئی دوسرا بچہ لے لے، اونٹنی اپنا بچہ دے کے مرغی کا بچہ لے لے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تم جو کر سکتے ہو، جو تم مقابلہ کر سکتے ہو کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کے بتوں کو، ان کے الہ کو برا کہہ رہے تھے تاکہ اس کی برائی نکلے، ان کی برائی دل میں بیٹھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، تو ان سے اپنے معبودوں کی برائی برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ مقابلے پہ اتر آئے. چنانچہ رات کے وقت سارے کفار جمع ہوئے. آج رات کو جب اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھنے حرم میں آئیں گے تو آج ہم پیچھے سے حملہ کر کے سر قلم کر دیں گے. چنانچہ آئے سارے، دائرہ بنا کے آگے آتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تلوار نکالی، تلوار اٹھائی تو زلزلہ آیا اور ایسی آواز آئی تو سارے دھڑام سے گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ اور پھر بھاگے وہاں سے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. تو یوں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. پھر ابو جہل نے جب دیکھا ایک مرتبہ، کہ قسم کھاتا ہوں اگر محمد کو اپنے سامنے سجدے میں دیکھ لوں تو اس کا سر قلم کروں گا. حضرت عباس کھڑے تھے، گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اب وہاں سے نکلے، اب کھڑے ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. جب آپ قرآن پڑھتے تھے نا تو کفار جو تھے نا وہ غلاف کعبہ میں کھڑے ہو کے نا سنتے تھے. اتنا مزیدار کلام ہے، اتنا مزیدار. امیہ بن ابی سلط یہ ایک شاعر گزرا ہے، بہت ممتاز شاعر تھا. ایسا شاعر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کے اشعار سناؤ. اس کے اشعار ایسے زبردست ہوتے تھے تو آپ اس کے باقاعدہ 100 اشعار سنتے تھے صحابہ سے. امیہ بن ابی سلط کے اشعار سناؤ. چنانچہ امیہ بن ابی سلط نے اشعار سنانا شروع کیا. نظم، نثر، مزاح، تنقید، تعریف، سب کچھ سنا دیا، سب کچھ سنایا. مناظرہ کیا، چیلنج کیا عرب کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن حارث، یہ 2 لوگ آپ کے ساتھ، اور ادھر سے سارا قریش اس کے ساتھ، کہ آج اگر یہ مناظرہ جیت گیا تو محمد غلط ثابت ہوں گے. چنانچہ اس نے اشعار پڑھے. کاش کہ آپ عربی سمجھے ہوتے نا تو آپ کو مزہ آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. یہ آپ نے پڑھانا. جب یہاں پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کہ آپ کیا لوگوں کو، اس نے ایک نا ہڈی لائی یوں دوسری طرف اور پھونک ماری تو ہڈی اڑ گئی. کہا اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ تو جواب میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ. انسان کو نہیں پتا، انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا. نطفہ تو ویسے ہی مغلق ہوتا ہے، اس جھاڑ کو تو پھر بھی جمع کیا، نطفے کو کون جمع کر سکتا ہے جب اڑ جائے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین.
کچھ بھی نہیں تھی اس کی ذات، وجود ہی نہیں تھا. یہ تو پھر بھی وجود ہے. وضرب لنا مثلا ونسیا، ہمیں مثالیں دے دے چھپ کر کے مثالیں. ونسیا خلقہ، خود بھول گیا تو کیا تھا. ونسیا خلقہ قال من یحیی العظام، کہتا ہے کون زندہ کرے گا. وہی رمیم، کہ جب یہ ہڈی ہے اور یہ رمیم ہو گئی ہے، بالکل برادہ ہو کے اڑ گئی ہے، رمیم ہو گئی ہے، تو اس کو کون زندہ کرے گا. تو وہ خود نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو کیسے زندہ کیا ہے. او ہو، امیہ بن ابی سلطنہ بھاگا وہاں سے، کہتا ہے یہ کلام مجھے پاگل کر دے گا. یوں کہا یہ کلام مجھے پاگل کر دے گا. بھاگا وہاں سے. ایسا بڑا شاعر تھا، سرعام شکست قبول کی. اللہ اکبر. تو یہ خود سنا کرتے تھے. ابو جہل کے آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں تک پڑھا. تو پڑھتے گئے جب آخر تک پہنچے تو ابو جہل جو ہے وہ پتھر لے کے بیٹھا تھا، بہت بڑا پتھر. اب میں آؤں گا اور ان کا سر اس کے ذریعے سے پھوڑ دوں گا. چنانچہ وہ آیا، جب وہ آیا قریب میں تو پیچھے بھاگا اور پتھر الٹا، اس کا ہاتھ پتھر میں پھنس گیا. ہاتھ پتھر کے ساتھ پھنس گیا. تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ روایت میں ہے کہ چپک گیا. مجھے سمجھ میں نہیں تعویل کہ کیسے چپک گیا. تو چپک گیا یا پھنس گیا، اس طرح کا ہاتھ ہے. میں تحقیق نہیں کی، انشاءاللہ تحقیق کروں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پھر کافی دیر لگا کے اس کا ہاتھ اس پتھر کے اندر سے نکالا. تو پیچھے کیوں بھاگا تھا؟ کہ ایک بہت بڑا اونٹ آ گیا تھا، اور وہ اونٹ نے منہ اتنا زیادہ کھولا جیسے پورا کا پورا مجھے نگل جائے گا. میں ایسے روب میں آ کے واپس بھاگا. ایسے ہی ایک مرتبہ تلوار لے کے بیٹھا، محمد سامنے آئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ سامنے آگے کھڑے ہو گئے، آؤ. وہ آگے بڑھا، منہ کے بل پیچھے بھاگا اور بھاگ کے حرم سے باہر نکل گیا. کبھی کیا ہوا؟ کہا میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ آ گیا تھا. اگر میں آگے آتا تو وہ میری طرف بڑھ جاتا. میں پیچھے بھاگا، وہ میری طرف بڑھتا جا رہا تھا، میں اس سے باہر نکل گیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. یہاں سے مقابلہ شروع ہوا. انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ مکمل حاصل کرنے کی توفیق.